اس وقت تو سب کو یہ ہے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. یعنی جس کو بھی تھوڑا سا آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے نا، تو وہ تو ڈرتا ہے کہ بھئی میں نے اس پورے معاملے میں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ لے کہ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور میں نے کچھ نہیں کیا. ٹاسک نمبر 1 وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑ گڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو تدبیروں سے حل نہیں ہوتے، اور یہ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے، اور اس دعا میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، ظاہر ہے ہم تو یہاں ہیں، وہ فلسطین میں ہے، یہاں بیٹھا ہوا اگر کوئی ان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ معمور کر دیتا ہے جو اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ شخص اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے نا، یہ تمام دعائیں اس کے حق میں بھی تو قبول کر لے. دیکھیں یعنی ہم تو خود دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتہ ہمارے حق میں، ایک معصوم فرشتہ ہمارے حق میں اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے. تو اس دعا کرنے کا فائدہ ہمیں خود بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے ان کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی اس حوالے سے فائدہ ہوگا. ٹاسک نمبر 2 وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا. کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں. فزیکلی جو ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے بینرز اٹھا کے، پلے کارڈز اٹھا کر، جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج ہو رہے ہیں، ان میں جہاں تک قانون کے دائرے کے اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اسلام کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے. لیکن اس آواز بلند کرنے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ وہ گالی گلوچ کی طرف چلا جائے اور اسلام کی کوئی غلط پکچر لوگوں کے سامنے آئے. یہ ذہن میں رکھیے گا.